تو نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود، نبی کی چاہت کے باوجود کہ یہ بچ جائے، وہ غرق ہو گیا، ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی جس کا نام واحلہ لکھا ہے، وہ بھی ایمان نہیں لائی اور آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ قیل ادخل النار مع الداخلین، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی ہمارا یہی فیصلہ ہے کہ جہنمی لوگوں کے ساتھ یہ بھی جہنم میں داخل ہو۔ اب اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے، اگر اچھے اعمال نہیں ہیں، تو نبی کا رشتہ، نبی کی بیوی ہونا، نبی کا بیٹا ہونا اس کو کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ مین پوائنٹ ہے کہ اصل چیز ہے آپ کے اعمال، آپ کا ایمان جو آپ کو آگے کام آئے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے، اچھے اعمال نہیں ہیں، تو پھر آپ کو رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی۔ قرآن مجید میں بہت زیادہ جگہوں پر ذکر فرمایا گیا ہے کہ رشتہ داریاں قیامت والے دن کام نہیں آئیں گی، کہ یہ میرا رشتہ دار ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ نیک بندے کا رشتہ دار ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ نبی کا رشتہ دار ہے اس کو معاف کر دیا جائے۔ نہیں، آدمی کے ایمان اور اس کے اعمال کو دیکھا جائے۔ رشتہ دار کو جان چھڑائیں گے۔ فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم آدمی جو پکڑا جائے گا وہ چاہے گا کاش میں بدلے میں اپنے بیٹے دے دوں، وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی دے دوں، اپنے بھائی دے دوں، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور میں اپنا سارا قبیلہ ان کے حوالے کر دوں، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، ساری دنیا کے لوگ اپنے بدلے میں دے دوں تاکہ مجھے نجات مل جائے۔ تو فرمایا جائے گا کلا، ایسی نا انصافی یہاں نہیں ہو۔ اور یہ جو مائیں ہیں دنیا کے اندر بڑا محبت اور پیار کا رشتہ ہے، لیکن قیامت والے دن فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، یہ دودھ پلانے والی جو ماں ہے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور اس کو چھوڑ کر کنارہ کش ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں فرمایا وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، قیامت والے دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے بدلے میں نہیں پکڑا جائے گا اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے بدلے میں پکڑا جائے گا، ہر ایک کو اس کے کیے کی سزا اور جزا ملے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہاں رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی۔ لا ينفع مال ولا بنون، نہ ہی مال کام آنا ہے اور نہ ہی بیٹے تمہارے کام آنے ہیں۔ اور اسی طرح یہ سورۃ نوح کے اندر فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ اب تیرا بیٹا نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کوئی اولاد، کوئی والدین، کوئی بیوی یہ اس دن کام نہیں آئے گی۔ ایک حدیث میں اس کی تشریح میں فرمایا قیامت والے دن جب کہا جائے گا فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، آج کسی کا کوئی نسب نہیں چلے گا، کوئی رشتہ داری نہیں چلے گی، تو وہاں کیا ہوگا؟ عورت وہ خوش ہو جائے گی کہ آج میں نے اپنے شوہر سے بدلے لینے ہیں، اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا ہے۔ بھائی خوش ہو جائے گا کہ آج میں نے بھائی سے اپنا بدلہ لینا ہے۔ بیٹا خوش ہو جائے گا کہ آج میں نے اپنے باپ سے بدلہ لینا ہے۔ وہاں پر کوئی نسب نہیں ہوگا۔ حدیث میں فرمایا کہ ہر نسب ختم ہو جائے گا، ہر رشتہ داری ختم ہو جائے گی، الا نسبی و سببی و سحری، صرف میرا نسب، میری رشتہ داری برقرار رہے۔ نبی علیہ السلام کی رشتہ داری کے علاوہ تمام رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی علیہ السلام کا رشتہ دار ہے تو بغیر ایمان کے، بغیر عمل کے چھوڑ دیا جائے، نہیں، وہاں بھی ایمان اور عمل کی بات ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس بندے کا عمل اس کو پیچھے لے کر چلا گیا، اس میں سستی پیدا کر دی، وہ بندہ، اس کا نسب، اس کی رشتہ داری اس کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ تو عمل ہے جو آپ کو آگے لے جا سکتا ہے، کامیابی کی
रास्ते पर ला सकता है, कामयाबी की मंजिलें तय करवा सकता है। अगर अमल नहीं है तो नस्ब की वजह से आप आगे नहीं जा सकते हैं। और हदीस मुबारक में है कि जब ये आयत नाज़िल हुई, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को भी अल्लाह के अज़ाब से डराइए, क़यामत के दिन से डराइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दआ कुरैशन, सारे कुरैश वालों को जमा किया और आपने एक एक को मुखातब करके फरमाया, या बनी काब इब्न लुवै, ऐ काब इब्न लुवै, अनक़िदू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को जहन्नम से बचा लो। या बनी मुर्रा इब्न काब, मुर्रा इब्न काब की औलाद, अपने आप को अनक़िदू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को जहन्नम से बचा लो। या बनी अब्द शम्स, ऐ बनो अब्द शम्स, अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करो। या बनी अब्द मनाफ, या बनी हाशिम, या बनी अब्दुल मुत्तलिब, सबको मुखातब करके फरमाया कि अपने आप को खुद आपने जहन्नम से बचाना है, ऐसे अमाल करने हैं, ऐसा ईमान पुख्ता करना है। आखिर में फरमाया, या फातिमा अनक़िदी अनफुसकुम, अनक़िदी नफ्सकी मिनन नार, ऐ फातिमा तू इस सहारे के ना रहने के नबी की बेटी हूँ, ऐ फातिमा अपने आप को अपने हाथों अपने अमल से जहन्नम से बचाना। और फरमाया कि फ़इन्नी ला अमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैआ, अगर तुम्हारे अमाल अच्छे ना हुए, अगर तुम्हारा ईमान ना हुआ तो अल्लाह के मुकाबले में मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊँगा। तो रिश्तेदारी के सहारे पर ना रहना कि हम नबी की औलाद हैं, नबी के रिश्तेदार हैं, हमें कोई सजा नहीं हो सकती, हमें कोई अजाब नहीं मिल सकता। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप मिंबर पर तशरीफ फरमा थे, आपने कुछ लोगों का तज़किरा किया, मा बालु रिजाल, वही लोग कुछ कह रहे हैं कि नबी का जो नस्ब है वो अपनी कौम को कोई फायदा नहीं देगा, रिश्तेदारी फायदा नहीं देगी। याद रखो, इन्ना रहीमी मौसूलतुन फी दुनिया वल आखिरा, मेरी रिश्तेदारी दुनिया में भी कायम रहेगी, आखिरत में भी कायम रहेगी। हाँ, आगे ये फरमाया, इन्नी अय्युहन नास फरतुल लकुम, जब क़यामत वाले दिन आओगे तो मैं तुम्हारा इस्तकबाल करूंगा, मैं तुम्हें वेलकम करूंगा, इज़ा जीतुम, जब तुम मेरे पास आओगे। फरमाया कि इस दौरान क़यामत वाले दिन एक आदमी आएगा और आकर कहेगा, या रसूल अल्लाह अना फुलान इब्न फुलान, अल्लाह के रसूल मैं वो फुलान का बेटा हूँ, मैं फुलान मेरा नाम है, आप यानी याद दिलाने की कोशिश करेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़अक़ूलु लहुम, मैं उन्हें कहूँगा, अम्मन नसब फ़क़द अरफ़्तु, तुम्हारा नस्ब तो जानता हूँ, तुम्हारी रिश्तेदारी तो जानता हूँ, किसके बेटे हो, क्या लगते हो, लेकिन वलाकिन्नकुम अहदथ्तुम बअदी, मेरे बाद तुमने दीन का हुलिया बिगाड़ दिया था, दीन को गले से नहीं लगाया था, दीन के मुताबिक तुमने जिंदगी नहीं गुजारी थी। वरतदत्तुमुल कहकरा, और मेरे बाद तुम उल्टे पांव पीछे फिर गए थे, यानी अमाल को छोड़ दिया था और नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया था, अल्लाह के हुक्म को पीछे फेंक दिया था, इसलिए आज मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। तो वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इनकार कर दूंगा, तुम्हारा नस्ब तो मालूम है किसके बेटे हो, लेकिन तुम्हारे गलत अमाल की वजह से आज तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा। एक दूसरी हदीस भी इस तरह मिलती जुलती है, उसमें फरमाया कि क़यामत वाले दिन तुम इस तरह आओगे जैसे तुम्हें अल्लाह ने पहले पैदा किया था, हुफ़ातन उरातन गुरलन, तुम्हारे पाँव में जूता नहीं होगा, तुम्हारे बदन पे कोई कपड़ा नहीं होगा, और इसी तरह जिस तरह तुम बगैर खतने के पैदा हुए थे इसी तरह तुम आओगे। फरमाया कि अव्वलु मन युक्सा इब्राहीम, सबसे पहले जिसको अल्लाह लिबास पहनाएंगे वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, सबसे पहले उनको लिबास पहनाएंगे। आगे अल्फाज हैं, फरमाया कि कुछ लोग मेरे दोस्तों में से, मेरे उम्मतियों में से दाएं और बाएं से उनको हटा दिया जाएगा, उनको वहां से दूर कर दिया जाएगा, और मैं कहूंगा भाई ये मेरे सहाबी थे, ये मेरे दोस्त थे, ये मेरे मानने वाले थे, इनको कहां लेकर चले गए हो? तो कहा जाएगा आप नहीं जानते, आपके बाद इन्होंने आपके दीन को कैसे बिगाड़ दिया था, आपके दीन को बदल के रख दिया था और सुन्नतों को छोड़कर बिदअत में लग चुके थे और आपके दीन को पीछे डाल दिया था। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मैं सिफारिश नहीं करूंगा, मैं यही कहूंगा
اے اللہ ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو معاف کر دے، فَأَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب ہے، حکمت والا ہے، ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرے امتی ہونے کی وجہ سے نجات نہیں ہوگی، بلکہ اگر انہوں نے دین کو گلے سے نہیں لگایا اور دین کا حلیہ بگاڑ دیا، اپنے اعمال اچھے نہیں کیے، تو پھر میرا امتی ہونے کا ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا لا یأتی احدکم یوم القیامت بشاۃ، آپ نے فرمایا کہ یہ جانور جن پر زکوٰۃ لازم ہو ان کی زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے احکامات اس میں سے ادا کرو۔ فرمایا کہ قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا، اس کے اوپر وہ جانور لدا ہوگا، اگر بکری کی زکوٰۃ نہیں دی وہ اس کی گردن پر ہے، اور اگر اونٹ کی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ اونٹ اس کے اوپر لدا ہوگا، اور فرمایا کہ لہا یوار، وہ بکری وہ اونٹ وہ بول رہے ہوں گے، اور یہ بندہ دیکھے گا ہمارا نبی سامنے ہے اور کہے گا یا محمد یا محمد، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا امتی ہوں، مجھے بچا لیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ لا املک لک شیئا، میں اس کو کہوں گا کہ آج میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں، کیوں؟ تم نے اللہ کے احکام پر عمل نہیں کیا، زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، اور دین کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہے۔ تو اس ساری بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کا ایمان نہیں ہے، آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں، تو پھر نبی کی رشتہ داری، نبی کا امتی ہونا، اور نبی کی بیوی ہونا، نبی کا بیٹا ہونا، اور نبی کے جتنا بھی قریبی تعلق والا ہو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر جو تھے وہ بت بنا بنا کر بیچا کرتے تھے، بیٹے کو ابراہیم کو اس وجہ سے گھر سے نکال دیا کہ تم میرے دین کے مطابق عمل نہیں کرتا، الٹا مجھے بتوں سے روکتے ہو، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر باز نہ آئے تجھے مار دوں گا، یہاں سے نکل جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی اپنے باپ کے لیے، لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آئے، اور اللہ سے دعا کی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ قیامت والے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن ان کے باپ کے چہرے پر سیاہی چھائی ہوگی، اور جتنے بھی بڑے بڑے گناہگار ہیں، کافر ہیں، ان کے چہروں پر سیاہی، کالے چہرے ہوں گے، ان کے دور سے پتا چلے گا۔ وضو والے آزاد چمک رہے ہوں گے، جو نیک لوگ ہیں وضو کرنے والے ان کے آزاد چمک رہے ہوں گے، لیکن یہ ایسے لوگ کافر جو ہیں ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ ابراہیم کے والد کو بھی اس طرح ان کا چہرہ کالا ہوگا، اور قطرات وغبرات، چہرے پر غبار اور سیاہی چھائی ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاس آئیں گے، اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت والے دن رسوا نہیں کریں گے، ذلیل نہیں کریں گے، آج میرے باپ کی یہ حالت ہے، یہ تو بڑی ذلت والی بات ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ میں نے حرمت الجنت علی الکافرین، کافروں پر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے، چاہے تمہارا باپ ہے میں نے اس کو حرام کر دیا ہے کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ابراہیم اپنے قدموں کی طرف دیکھو، اپنے نیچے دیکھو، فرمایا کہ آپ کے قدموں کے اندر ایک بچو ہوگا جو اپنی گندگی کے اندر بڑا ہوا ہوگا، اور متلطفن، اپنی جو گندگی ہے اپنا پخانہ ہے اس کے اندر وہ بڑا ہوا ہوگا، تو کہا جائے گا کہ اخذ بقوائمہ، اس کے پاؤں سے پکڑ کر اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یعنی ہے ابراہیم کا والد، بس اس وجہ سے کہ آپ کی رسوائی نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ ابراہیم کے باپ کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، اس کی شکل چینج کر کے بدل کر اس کو ایک بچو کی شکل بنا کر اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو رشتہ داری ہونے کی وجہ سے کوئی نجات نہیں ہے، کوئی باپ ہونے کی وجہ سے، بیوی ہونے کی وجہ سے، بیٹے ہونے کی وجہ سے کوئی نجات نہیں ہے، جب تک آدمی کا ایمان نہ ہو اور اچھے اعمال نہ ہو۔ اس لیے فرمایا من اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها، جو بندہ آخرت کا طلبگار ہے اور آخرت کے لیے اچھی تیاری کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا گھر رکھا ہے، رشتہ داروں کے لیے نہیں، اچھی تیاری کرنے والوں کے لیے، اچھی قربانیاں دینے والوں کے لیے، اللہ کے احکام پر چلنے والوں کے لیے اللہ نے یہ رکھا ہے۔ آخری حدیث فرمایا کہ العاجز
من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ، بیوقوف وہ بنتا ہے جو اپنے خواہشات پر چلتا ہے اور اللہ پہ لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اگر رحمت کی جنت کی امید ہے تو اس کی کوشش بھی تو کرنی چاہیے۔ تو اس لیے اگر آپ نبی کے امتی ہیں، اگر آپ نبی کے رشتہ دار ہیں، اگر آپ سید گھرانے کے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سود بھی کھاتے جائیں، لوگوں کا حق مارتے جائیں اور رشتہ داروں کو تنگ بھی کرتے جائیں اور سارے محلے کو بھی پریشان کرتے جائیں، کسی کو ایذا دیتے رہیں، یہ آپ کو کسی فائدے میں نہیں آنے والی۔ اسی طرح آج کل آپ نے دیکھا اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کعبہ علی کا اور جنت حسین بھی۔ اس کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی زندگی کے اندر کسی عمل کی ضرورت نہیں، بس علی کا نعرہ لگا لو، حسین کا نعرہ لگا لو، بس سیدھے جنتی ہو۔ یاد رکھیں بزرگوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ محبت لازمی ہے، اور بزرگوں سے برکات حاصل کرنا، دعائیں کروانا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ تعلق کی بنیاد پر عمل کو چھوڑ دینا کہ نہیں ان کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے، ان کی بیعت کر لی ہے، ان کو ہم نے اپنا بڑا مان لیا ہے، یہ قیامت والا دن زبردستی اللہ سے چھڑا کر ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے، یہ نظریہ غلط ہے۔ اگر آپ نے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھی، صحابہ کے ساتھ محبت رکھی، کسی بزرگ کے ساتھ اچھا تعلق رکھا، بیعت کی آپ نے اور ان کی ہدایات کے مطابق اچھے اعمال بھی کرتے رہے، تو پھر اگر گناہوں میں کوئی آدمی جو ہے وہ بے وقوفی کی جہالت کی وجہ سے گناہوں میں لگا رہتا ہے، کہیں اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، کہیں اس سے نادانی ہو جاتی ہے، تو پھر یہ لوگ قیامت والے دن شفاعت کر کے، سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جانے کے لیے کوشش کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر اسی تعلق کی بنیاد پر سارے اعمال چھوڑ دینا اور بالکل جو ہے اسی سہارے پہ بیٹھے رہنا کہ ہم تو اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ہم تو فلاں کو ماننے والے ہیں، ہم تو فلاں کے مرید ہیں، ہمیں کسی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ وہ بے وقوف آدمی ہے جو عمل کو نہیں کرتا، اپنی خواہش پر عمل کرتا رہتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتا اور پھر اللہ پر بڑی بڑی امیدیں باندھتا ہے۔ اس لیے بھائی اپنے اعمال درست کرنے ہیں، بزرگوں کے ساتھ بھی تعلق رکھنا ہے، اپنے ایمان اور اعمال کی بھی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور اچھے اعمال کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخری دم تک تمام بدعات اور غلط کاریوں سے بچ کر نبی علیہ السلام کی سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی